السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال ہے میرے چینل پر۔ تو پچھلی سبق میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا واؤلین کا قاعدہ، اور حروف لین دو تھے، واؤلین اور یائلین۔ اگر واو ساکن سے پہلے زبر ہے تو وہ ہو گیا واؤلین، اور یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو وہ ہو گیا یائلین۔ اور حروف لین کو یعنی کہ ان دونوں کو نرم آواز کے ساتھ ہم جلد پڑھیں گے، اور نرمی کے ساتھ پڑھیں گے، اور معروف پڑھیں گے۔ تو پچھلی سبق میں تو ہم لوگوں نے واؤلین کا قاعدہ پڑھ لیا ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے یائلین کا قاعدہ۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دعا پڑھ لیں، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے اوپر میں لکھا ہوا ہے حروف لین، آواز معروف ہو، نرمی سے جلد ادا کی جائے۔ تو یہاں پر جو قاعدہ ایک ایڈ کرنا ہے وہ آپ لوگ نوٹ کر لیں۔ حروف یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو وہ یائلین ہوگی۔ یائلین کو ہم نرم آواز کے ساتھ جلد اور معروف پڑھیں گے۔ کیا نوٹ کرنا ہے؟ یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یائلین ہوگی، یائلین کو نرم آواز کے ساتھ جلد اور معروف پڑھیں گے۔ چلیے اب نیچے آ جاتے ہیں۔ یہاں دیکھیے جو بلیک دائرہ ہے اس میں دیکھیے کیا بنا ہوا ہے، یا ساکن۔ یا کے اوپر جزم ہے، اور میں نے بتایا تھا جس حرف پر بھی جزم آ جائے وہ حرف ساکن بن جاتی ہے۔ یہاں پر یا کے اوپر جزم ہے تو یہ یا ساکن ہو گئی۔ تو یا ساکن سے پہلے زبر ہو تب یائلین ہوگی۔ چلیے آئیے نیچے دیکھتے ہیں۔ حمزہ یا زبر ای، با یا زبر بئی، تا یا زبر تئی۔ یہ ہو گیا پراپر طریقہ، اسی طرح پڑھنا ہے۔ یہ جلد بھی ادا ہو رہی ہے، نرمی کے ساتھ ادا ہو رہی ہے، اور معروف ادا ہو رہی۔ اگر ہم پڑھتے ہیں حمزہ یا زبر ای تو یہ کیا ہو گیا؟ سختی ہو گئے۔ تو سختی ہمیں ادا نہیں کرنا، سخت نہیں کرنا، ہمیں نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ اور اگر کوئی پڑھ دے حمزہ یا زبر ای، یہ بھی غلط ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ قاعدے کے مطابق نہیں ہوا۔ قاعدے میں کہا جا رہا ہے کہ ہمیں جلد ادا کرنا ہے، بالکل بھی نہیں کھینچنا ہے، اور میں نے یہاں پر کیا کیا؟ کھینچ دیا، تو یہ غلط ہو گیا۔ اب آئیے کوئی اگر پڑھے حمزہ یا زبر اے، با یا زبر بے، تا یا زبر تے، تو یہ کیا ہوا؟ یہ بھی غلط ہو گیا۔ اب کس طرح غلط ہوا میں بتاتی ہوں۔ یہ ہو گیا مجہول، اور قاعدہ میں کہا جا رہا ہے کہ معروف پڑھیں، بالکل معروف نکالے، آواز معروف ہو۔ اوپر لائن میں دیکھیے لکھا ہوا ہے آواز معروف ہو۔ تو اگر ہم پڑھتے ہیں حمزہ یا زبر اے تو یہ غلط ہو گیا، کیونکہ یہ مجہول ہے۔ ہم لوگ جو پہلے پڑھے ہوئے ہیں، جو پہلے بچپن میں ہم لوگوں نے جو پڑھا تھا وہ مجہول پڑھا تھا، اسے ہمیں درست کرنا ہے، معروف میں لانا ہے، معروف ادا کرنا ہے۔ تو ہم کیا پڑھیں گے؟ حمزہ یا زبر ای، با یا زبر بئی، تا یا زبر تئی۔ یہ جلد بھی ادا ہوا، معروف بھی ہوا، اور نرمی کے ساتھ ہوا۔ آگے چلیے سا یا زبر سی، جیم یا زبر جئی، ہا یا زبر ہئی، خا یا زبر خئی، دال یا زبر دئی، ذال یا زبر دئی، را یا زبر رئی، زا یا زبر زئی، سین یا زبر سی، شین یا زبر شئی، صاد یا زبر صئی، ضاد یا زبر ضئی، طا یا زبر طئی، ظا یا زبر ظئی، عین یا زبر عئی، غین یا زبر غئی، فا یا زبر فئی، قاف یا زبر قئی، کاف یا زبر کئی، لام یا زبر لئی، میم یا زبر مئی، نون یا زبر نئی، واو یا زبر وئی، ہا یا زبر ہئی، حمزہ یا زبر ای، یا زبر یئی۔ اب دیکھیے یہاں پر غور کرنا ہے۔ واو یا زبر وئی تو بالکل صحیح نکلے گا سب کا۔ اب آ جاتے ہیں حمزہ یا زبر ای اور یا زبر یئی۔ کچھ لوگوں کا یہاں پر سیم آواز نکلتی ہے، جبکہ یہاں پر سیم آواز نہیں ہے، الگ الگ ہے۔ یا حمزہ یا زبر ای ہوتا ہے، حمزہ یا زبر ای،
اور یا زبر یئی الٹا کر کے بالکل نکالنا ہے، یئی۔ اگر آپ کا درست نہیں ہے تو آپ کوشش کیجئے، مشق کیجئے، پریکٹس کیجئے، بالکل صحیح ہو جائے گا۔ حمزہ یا زبر یا زبر یئی۔ چلیے نیچے آتے ہیں مشق میں۔ سب سے پہلے رواں پڑھتی ہوں۔ اینا صیف ابویہ یا لیتنی اوحیت عینین لا ریب غیری بین یدیہ ینادون ہیہات اوجس سلیمان فتعالین۔ اب دیکھیے ہم لوگوں نے جو ابھی تک قاعدہ پڑھا ہے، جو حرکات ہم لوگوں نے پڑھا ہے، زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، اور پھر پڑھا ہے الف مدہ، یا مدہ، واو مدہ، اور اس کے بعد پڑھا ہے کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، اس کے بعد پڑھا ہے واولین کا قاعدہ۔ تو یہ جتنا قاعدہ ہم لوگوں نے پڑھا ہے ان سب کو ملا کر مشق میں دیا جا رہا ہے۔ آگے اور ہم جتنا پڑھیں گے، آگے جو اسباق آئے گا اس میں یائلین بھی ملا کر دیا جائے گا، تو ہمیں تھوڑا مشکل ہوگا، پر ہم غور و فکر کے ساتھ پڑھیں گے، غور کرتے ہوئے پڑھیں گے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے، سب کو ہم ہجے بھی کر پائیں گے اور اجرا بھی کر پائیں گے۔ یہ دیکھیں یہاں پر 4 لائنیں ہیں، تو ہم آج پہلی لائن کا اجرا کریں گے، ہجے کریں گے اور رواں بھی پڑھیں گے۔ چلیے دیکھتے ہیں۔ اینا، حمزہ یا زبر نون زبرنا، اینا، یا ساکن سے پہلے زبر ہے، یائلین ہوگی، یائلین کو نرم آواز کے ساتھ جلد اور معروف پڑھیں گے۔ آگے چلیے۔ نہ نون کے اوپر زبر کی حرکت ہے، زبر کو جلدی پڑھے، تھوڑا بھی نہ کھینچے، جیسے اینا صیف، صاد یا زبر صیفا پیش فو، صیفو، صی یا ساکن سے پہلے زبر ہے، یائلین ہوگی، یائلین کو نرم آواز کے ساتھ جلد اور معروف پڑھیں گے۔ فو فا کے اوپر پیش کی حرکت ہے، پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، معروف پڑھیں، مجہول آواز سے بچے، جیسے صیفو۔ ابویہ، حمزہ زبر با زبر با، ابا، واو یا زبر وی، ہا زیر ہی، ابویہ، ابا، حمزہ با دونوں کے اوپر زبر کی حرکت ہے، زبر کو جلدی پڑھے، تھوڑا بھی نہ کھینچے۔ دیکھیے میں نے بتایا تھا جب 2 حرف میں ایک ہی قسم کی حرکت ہو، جیسے یہاں ہے حمزہ کے اوپر بھی زبر کی حرکت ہے اور با کے اوپر بھی زبر کی حرکت ہے، جب اس طرح کی سیم حرکت 2 حرفوں میں آئے ساتھ ساتھ تو ہم دونوں کا ساتھ میں اجرا کریں گے، اسی لیے میں نے یہاں پر کیا ابا، حمزہ با دونوں کے اوپر زبر کی حرکت ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچے، جیسے ابا وئی، یا ساکن سے پہلے زبر ہے، یائلین ہوگی، یائلین کو نرم آواز کے ساتھ جلد اور معروف پڑھیں گے، جیسے ابا وئی، ہی ہا کے نیچے زیر کی حرکت ہے، زیر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، معروف پڑھیں، مجہول آواز سے بچیں، جیسے ابویہ۔ آگے چلیے۔ یا لیتنی، یا کھڑا زبر یا، لام یا زبر لئی، تا زبر تا، یا لیتا، نون یا زیر نی، یا لیتنی، یا کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے، کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے یا لئی، یا ساکن سے پہلے زبر ہے، یائلین ہوگی، یائلین کو نرم آواز کے ساتھ جلد اور معروف پڑھیں گے، جیسے یا لئی، تا کے اوپر زبر کی حرکت ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچے، جیسے یا لیتا نی، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ ہوگی، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے یا لیتنی۔ اب دیکھیں یہاں پر فرق محسوس کرنا ہے اور غور کرنا ہے۔ کیا غور کرنا ہے؟ دیکھیے یہاں پر 2 جگہ یا ساکن ہے، پہلا جو یا ساکن ہے اس سے پہلے دیکھیے لام ہے، لام کے اوپر زبر ہے، تو یہاں پر یا ساکن سے پہلے زبر ہے، یہاں پر یائلین کا قاعدہ بنا، اور آخر میں دیکھیے یا ساکن ہے اور یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یہاں پر یا مدہ کا قاعدہ بنا، تو اس کو یاد رکھنا ہے، اس کو بالکل زبانی یاد رکھنا ہے دماغ میں
کیوں؟ کیونکہ اگر یاد نہیں ہوگا تو ہم قاعدہ غلط کریں گے اور اجرا بھی غلط کریں گے، لہٰذا ہم قرآن میں بھی غلط پڑھیں گے۔ تو یا اس کو ایک دم یاد کر لیں، یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین کا قاعدہ بنے گا اور وہاں پر ہم نرم آواز سے جلد پڑھیں گے، اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ کا قاعدہ بنے گا اور وہاں پر ہم ایک الف کے بقدر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے ہم یہاں پڑھ رہے ہیں یا لیتنی یا لیتنی یا لیتنی۔ تو اس کو غور کریں اور مشق کریں، اور زبانی جو میں قاعدہ بتا رہی ہوں ابھی تک میں نے جو بھی بتایا ہے، شروع میں مفردات بتایا ہے، مرکبات، پھر حرکات، اس کے بعد حروف مدہ، اس کے بعد حروف لین، اب جو چل رہا ہے حروف لین، تو ان سب کو زبانی یاد کریں اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی نیکسٹ کلاس میں۔ ہم لوگ دوسری لائن، تیسری لائن اور چوتھی لائن کا اجرا، رواں اور ہجے بھی کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔